آج 21 اکتوبر 2011 ہے اور آج کی سیدھی بات کے ساتھ میں ہوں حیدر وحید۔ گو زرداری گو ایک تحریک ثابت ہوگی یا گو زرداری گو محض ایک فیز ہے، ایک اور ایسا فیز جو نواز شریف صاحب جو ہیں اڈاپٹ کرنا چاہ رہے ہیں کچھ ٹیلی ویژن پہ آنے کے لیے، اور ایکچولی اس سے کوئی فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا، ان ساری چیزوں پہ ہم بات کریں گے۔ حیدر عباس رضوی صاحب جو کہ ڈیپیوٹی پارلیمنٹری لیڈر ہیں MQM کے نیشنل اسمبلی میں، وہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ شرجیل میمن صاحب جو کہ پیپلز پارٹی کی نمائندگی کریں گے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ظاہر ہے کہ انفارمیشن منسٹر سندھ ہیں تو پیپلز پارٹی کی حکمت عملی جو ہے وہ کافی حد تک خود بھی بیان کرتے رہتے ہیں۔ ہمایوں اختر صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں جو کہ ایک بہت ہی ان کا بھی امپورٹنٹ کردار ہے، کیونکہ یہ لائک مائنڈڈ، یہ اس گروپ کے ساتھ ہیں جو نظر آ رہا ہے کہ PML نون کی طرف اب جھکاؤ ہے ان کا، اور ظاہر ہے کہ جو اب موومنٹ چلنی یا نہیں چلنی ہے اس میں ان کا بھی ایک بہت اہم رول ہوگا۔ میں سٹارٹ کروں گا حیدر صاحب آپ سے کہ آپ تو لگتا ہے کہ زرداری صاحب کے پھر سے فٹ سولجر بن چکے ہیں، کم سے کم پارٹنر بن چکے ہیں۔ میں فٹ سولجر ایک ڈیروگیٹری ویسے نہیں، بٹ اس طرح سے کہہ رہا ہوں کہ آپ واپس آئے۔ ANP بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، آپ کو پتہ ہے PMLQ بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، لیکن آپ واپس آتے ساتھ ہی PML نون سے اتنی بڑی آپ نے لڑائی مول لے لی، اور لگ رہا یہ ہے کہ جیسے جو بھی PML نون کو ڈسٹریکٹ کرنا ہے، تحریک سے ہٹانا ہے، لڑوانا ہے، ادھر کرنا ہے ادھر کرنا ہے، اس میں آپ کو استعمال کیا جائے گا کیا؟ یہ سے اب MQM کی سیاست یہ گو زرداری گو تحریک میں کیا ہوگی؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ ہم نے کسی سے کوئی لڑائی مول نہیں لی۔ ہم نے اگر کسی نے الزامات ہم پر لگائے ہیں تو ہم نے اس کا جواب دیا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا سیاسی حق ہے کہ اگر ایسی کوئی صورتحال ہے تو ہمارا جو موقف ہے ہم وہ پیش کریں۔ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس وقت تقریباً ہر قسم کے بحران کا شکار ہے، خارجی سطح پر بحران ہے، داخلی سطح پر بحران ہے، معاشی سطح پر بحران ہے، بالکل ہے۔ اب کیا ایک جو بحران نہیں ہے ملک میں وہ ہے سیاسی بحران، کیا ہم وہ بھی کریٹ کر لیں؟ اچھا چلیں فرض کریں کہ اگر زرداری صاحب یا پیپلز پارٹی مائنس سیناریو سوچیں تو وہ ہے کیا اس کے لیے کسی کی کوئی تیاری ہے؟ یا کوئی یہ خود سمجھتا ہے کہ کیا وہ اتنی بڑی جماعت ہے کہ وہ پورے پاکستان کو ٹیک اوور کر لے گی؟ کیا اگر وہ پیپلز پارٹی مائنس سیناریو چاہتے ہیں چلائیں، اپنی اسمبلی چلائیں، اپنی وہ مدت پوری کرے، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ زرداری صاحب کے ساتھ اب ناگزیر ہو گیا ان کا جانا، کہ ان کے ساتھ اب پاکستان اور جمہوریت وہ کہتے ہیں نہیں چل سکتی۔ اس پہ اس میں ان کا پلان کیا ہے؟ مطلب کیا وہ کسی پارٹی کی لیڈرشپ کو مائنس کر کے اس پارٹی کو رن کرنا چاہتے ہیں؟ اگر ایسی صورتحال ہے تو بہت سارے لوگوں کا خیال اس کے ادروائز بھی ہے، اور بہت سارے لوگ کوشش بھی کر رہے ہیں، اور میں نے تو 3 دن پہلے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر یہ میاں صاحب کو متنبہ کیا تھا کہ بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اونٹ اندر ہو اور بدو باہر ہو جائے۔ میں نے تو کہا تھا بڑا کیٹیگوریکلی، تو خیالات لوگوں کے مختلف ہو سکتے ہیں۔ کلیئر ہے کہ یو آر گوئنگ ٹو بی پرو زرداری، یو آر گوئنگ ٹو بی پرو پریزیڈنٹ۔ دیکھیے، ہم پاکستان میں سیاسی کتنا ایکٹیو رول پلے کریں گے؟ ہم پاکستان میں سیاسی بحران نہیں دیکھنا چاہتے، اور ہم یہ چاہتے ہیں، جب ہم پیپلز پارٹی سے علیحدہ بھی ہو رہے تھے تو ہم نے بڑے واضح طور پر یہ کہا تھا کہ ہم علیحدہ ہو رہے ہیں مگر ہم حکومت کو ڈی ریل کرنے کی کسی سازش کا حصہ نہیں ہوں گے۔ ایون جب PMLN سے ہمارے مذاکرات ہوئے تھے، جب اسحاق ڈار صاحب اسلام آباد کلب میں ہماری میٹنگ ہوئی تھی، تو وہاں بھی ہم نے ان کو یہ بات کیٹیگوریکلی بتائی تھی کہ اس خیال میں مت رہیے گا کہ ہم کسی گرینڈ الائنس کا حصہ بنیں گے، ہماری جو صورتحال ہے وہ بالکل مختلف ہے، اور آپ کی صورتحال بالکل مختلف ہے۔ مجھے آپ کی سیاست کا یہ عنصر سمجھ نہیں آیا، یہ آپ مجھے ذرا سمجھائیں، پھر مجھے شرجیل میمن صاحب کے پاس بھی جانا ہے کہ ایک سٹرونگ نواز شریف جو ہے وہ میرے خیال سے آپ کے بہت زیادہ حق میں ہے۔ اگر پیپلز پارٹی کو یہ اس حد تک پختہ یقین ہوگا جو آپ کی اب حرکتوں سے انہیں ہو رہا ہے کہ یہ نون سے تو مل نہیں سکتے، یعنی کہ اور کہیں جانے کا تو راستہ ان کے پاس ہے نہیں، میرے خیال سے اس کو ادروائز کر لیں، اس کو ادروائز کر لیں۔ پیپلز پارٹی کا یہ خیال ہے کہ نون MQM سے نہیں مل سکتی، تو اس لیے اس نہج بھی تو بات لے جانے میں آپ کا بھی رول ہے، ان کا بھی ہے۔ میری بات سنیے، جو APC انہوں نے بلائی تھی لندن میں، وہاں پر جو انہوں نے MQM کے اوپر الزامات لگا کر MQM کو سنگل آؤٹ کر کے پیپلز پارٹی کے آگے یہ ڈیل رکھی تھی کہ MQM سے کوئی کبھی بات نہیں ہوگی، جس کو پیپلز پارٹی نے اس وقت بھی ڈینائی کر دیا تھا، تو وہ اس وقت سے آج تک یہ مائنڈ سیٹ لے کر چل رہے ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے، کیا موٹیو کیا ہے؟ وہی میں کہہ رہا ہوں نا، یہ ایک الگ بات ہے کہ آج وہ سیاسی طور پر تنہا ہیں،
اور کوئی ان کا اعلائی نہیں ہے. یہ ایک الگ بات ہے. ان کے اپنے صوبے میں عمران خان صاحب سے ان کی لگی ہوئی ہے, جماعت اسلامی سے ان کی لگی ہوئی ہے, پیپلز پارٹی سے ان کی لگی ہوئی ہے, کیو سے ان کی لگی ہوئی ہے. اختر صاحب جو پچھلے تو مطلب ساری جماعتوں سے تو عمران خان کی تعریف کر رہے تھے, ساری جماعتوں سے ان کی مخاصمت ہے بشمول ایم کیو ایم. شرجیل میمن صاحب سے میں پوچھوں گا کہ ایک تو پی ایم ایل نون میمن صاحب, اب نظر یہ آ رہا ہے کہ ایک آخری پش جو ہے جو بھی بہرحال وہ مسٹر کر سکتی ہے اس طرف اب وہ بات کو لے کے جا رہی ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اب پاکستان اور زرداری صاحب ساتھ نہیں چل سکتے. وہ ٹارگٹ زرداری صاحب کی شخصیت کو, ایوان صدر کو کر رہے ہیں, پوری پیپلز پارٹی کو ایز سچ نہیں کر رہے, اور لگتا ہے حکمت عملی یہی لگتی ہے کہ آئسولیٹ کیا جائے پریزیڈنٹ کو, اور اس طرح کی موومنٹ چلائی جائے کہ 2-3 لاکھ بندہ اگر اسلام آباد میں جا کے بیٹھ گیا, جس طرح کے لائرز موومنٹ میں ان کی حکمت عملی تھی, تو شاید کہیں ریزگنیشن کی طرف کیانی صاحب بات کو لے کے جائیں. بہرحال جو بھی اس کی موڈیلٹیز ہوں گی, مجھے بھی یہ اس وقت فار فیچ تو نظر آ رہا ہے, لیکن جس طرح ہمارے محکمے اور ادارے کولیپس کر رہے ہیں, ریلویز, پی آئی اے, پاکستان سٹیل وغیرہ, تو میمن صاحب آپ کے خیال سے یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ موومنٹ جو ہے وہ زور پکڑ سکتی ہے؟ آخر لائرز موومنٹ کو بھی زور پکڑتے پکڑتے کچھ ٹائم لگا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ آصف صاحب. یہ ہے کہ آپ نے جو سینیریو پیش کیا ہے اس کے لیے میں چھوٹی سی ایک بات کہہ دوں کہ یہ اس میں کوئی بہت بڑی کوئی گمبھیر کوئی صورتحال نہیں ہے. یہ بالکل ایک کلیئر سچویشن ہے کہ مسلم لیگ نواز نہیں چاہتی کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ سینٹ میں اکثریت حاصل کرے, اور سینٹ کی سچویشن کی وجہ سے وہ لوگ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کو کسی بھی طریقے سے ڈی ریل کریں. اور میں نے اپنی ذاتی خدشہ ہمیشہ ظاہر کیا ہے کہ جو موومنٹ یہ چلانے کے موڈ میں ہے تو کہیں وہ گو ڈیموکریسی گو موومنٹ میں نہ تبدیل ہو جائے, اور اگر اس طرح کی خدا نہ خواستہ کوئی سچویشن کریٹ ہوتی ہے تو اس کی ذمہ داری جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز پہ ہی آئے گی. اور کوئی ان کے پاس ایجنڈا نہیں ہے. جہاں تک 3.5 سال تک انہوں نے ہمارے ساتھ وہ مختلف طریقوں سے وہ اقتدار میں بھی رہے, پنجاب گورنمنٹ میں بھی رہے, تو ہم کرٹیسائز کسی کو نہیں کہتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو جس طرح گورنمنٹ کر رہا ہے آخر اس کو جانا ہے عوام کے پاس, اور ہمارا احتساب بہترین کرنے والی وہ بھی تو عوام کے پاس ہی جا رہے ہیں شرجیل صاحب, وہ بھی عوام کے پاس جا رہے ہیں. لیکن جب عوام کے پاس جانے کا وقت تھا پرویز مشرف ڈکٹیٹر کے دور میں, تب وہ لوگ عوام کے پاس نہیں گئے. میرا ان سے شکایت یہی ہے کہ جب پرویز مشرف نے آپ کی حکومت گرائی تھی 12 اکتوبر کو, سر لائرز موومنٹ میں گئے تھے, اور کس طرح جاتے ہیں, وہ تو گئے تھے عوام کے پاس. میں آپ کو ایک عرض کر لوں جی, وہ تو لائرز جب مشرف صاحب آئے تھے جب نہیں گئے تھے, یہ بات صحیح ہے, یہ بات صحیح. میری بات تھوڑی سمجھنے کی کوشش کر لینا, میں اس پہ بھی آتا ہوں, لائرز موومنٹ پہ بھی آتا ہوں. بات یہ ہے کہ جب پرویز مشرف صاحب آئے تھے, ایک ڈکٹیٹر نے جب کو کیا تھا, تب بہترین وقت تھا, اور وہ وقت بہترین تھا کہ اس وقت جو ہے وہ لوگ تحریک چلاتے اور اپنا اقتدار عوام کے زور سے واپس لیتے. لیکن اب یہ اس صدر کے خلاف جو ہے موومنٹ چلانے کا سوچ رہے ہیں کہ جو صدر عوامی ووٹوں سے منتخب ہوا ہے اور اس کو عوام کی پذیرائی حاصل ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی لیکن کہا یہ جاتا ہے 11% مقبولیت پہ, وہ شاید یہ پذیرائی اب کھو چکے ہیں. بہرحال آپ یہ حیدر صاحب نے بھی یہ ذکر کیا, سب یہ کہتے ہیں نواز شریف تنہا ہو گیا, لیکن ہمارے ساتھ ہمایوں اختر صاحب بھی شریک گفتگو ہیں, اور ان سے اگر آپ پوچھیں. میرے جواب پورا سنا رہے ہیں آپ نے؟ جی بتائیے. اچھا, ایشو یہ ہے کہ جو یہ موومنٹ کی باتیں کرتے ہیں نا, کہ ہم نے لائرز موومنٹ کی بات, اگر آپ کو یاد ہو, اپنی میموری تھوڑی پیچھے لے جائیں, جب پرویز مشرف یہاں پہ اقتدار میں تھے اور محترم افتخار محمد چودھری صاحب کے لیے جو موومنٹ چلی تھی, تو اس میں جو لوگ جتنے لوگ تھے اتنے لوگ کبھی بھی جمع نہیں ہوئے. لاکھوں لوگ جمع تھے جب وہ اسلام آباد سے لاہور گئے تھے, لیکن اس میں جوڈیشری بحال نہیں ہوئی تھی کیونکہ وہ ایک ڈکٹیٹر کی گورنمنٹ تھی. اور جمہوری حکومت نے جب بحال کیا تو اس کا مطلب کہ جمہوری حکومت میں یہ خواہش تھی تبھی انہوں نے بحال کی. اور اگر صبح کے 6 بجے کس کی خواہش ہوتی ہے سر؟ صبح کے 6 بجے کس کی خواہش ہوتی ہے جج بحال کرنے کی؟ تو کروائے گئے تھے ڈیسیجن. بہرحال وہ ایک ہسٹری کی بات ہے. جی نہیں, ہسٹری کی بات نہیں ہے. اگر ہماری گورنمنٹ کی ول نہیں ہوتی تو بحال نہیں ہوتے, لیکن ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے. آپ نے ایک اور بات نوٹ کی ہو, پہلے دن بحال کر دیتے. بہرحال آپ کا بہرحال یہ کہنا, آپ کا موقف ہے, آپ کا حق ہے کہ آپ اس کو. نہیں, میں اس کو کریکٹ جواب دوں آپ کو. آپ نے ایک بات نوٹ کی کہ جس دن اعلان ہوا بھی تھا, پرائم منسٹر صاحب نے کیا تھا اعلان, انہوں نے کہا کہ میں آج بحال نہیں کر رہا ہوں, یہ کل جب وہ ریٹائر ہو جائیں گے, جو اس وقت چیف جسٹس موجود تھے
ان کے دوسرے دن میں کروں گا بحال. مطلب کہ ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک غلط کام جو پرویز مشرف نے کیا ہے ہم اس کام کو ریپیٹ کریں. بہرحال سر زیادہ تر لوگ یہی کہیں گے کہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے باوجود جج بحال ہوئے تھے ان کی وجہ سے نہیں ہوئے تھے. بہرحال آپ کا موقف رکھنا آپ کا حق ہے. لوگوں جی کی رائے دینا لوگوں کے حق ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس بار بھی مسلم لیگ نواز کو بری شکست نصیب ہوگی کیونکہ ان کے دل میں بدنیتی ہے. اچھا یہ نقطہ آپ نے اچھا اٹھایا کیونکہ لائرز موومنٹ میں چاہے نیت اچھی ہو یا نہیں ہو اصول ایک تھا, لیکن یہاں پہ ایک آپ نے اچھی نقطہ اٹھایا بدنیتی کا. اگر ہمایوں اختر صاحب پی ایم ایل نون اور ان کے ساتھ کے جس طرح آپ کے حامی بھی لوگ اگر ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور این ماس کسی قسم کی ریزگنیشنز کی جو ہے موو ہو یا پھر اسمبلی ڈیزالو کرنے کی ہو, تو آپ اس کو کیا ایک ڈیموکریٹک عمل سمجھیں گے؟ ول یو اسٹینڈ بائی سچ اے اسٹیپ؟ از اٹ پاسبل؟ دیکھیے اسمبلی ڈیزالو ٹرم ختم ہونے سے پہلے وزیر اعظم یا صوبوں کے وزیر اعلیٰ کر سکتے ہیں, اس کا تو اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. دیکھیے میں بہت بڑا حامی ہوں پارلیمنٹس اور حکومتیں اپنی ٹرم پوری کریں, لیکن پچھلے چند ماہ سے مجھے پریشانی یہ ہے کہ اس ملک کی اقتصادی حالت بہت بد سے بدتر ہو گئی ہے. ادارے گرتے چلے جا رہے ہیں, انمپلائمنٹ بہت زیادہ ہے, مہنگائی بہت زیادہ ہے, اور ذرا سی تیلی لگنے پہ لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ باہر نکلتے ہیں. آئی ایم ایف سے آپ کی بات چیت, حالانکہ میں حامی نہیں ہوں آئی ایم ایف کے پروگرام کا, لیکن یا تو گورنمنٹ خود فسکل ڈسپلن پیدا کرے یا آئی ایم ایف کے ڈسپلن میں آئے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو آپ کے باقی ڈونرز ہیں وہ بھی کوئی پیسہ نہیں اس ملک کو دے رہے, اور آپ نوٹ چھاپ کے یہ حکومت چلا رہے ہیں. یہ چیزیں سر اگر اتنا برا حال ہے تو پھر تو آپ لوگوں کے لیے بڑا آسان ہونا چاہیے لوگوں کو نکالنا. فارغ کریں انہیں سینٹ الیکشن سے پہلے. میں گزارش کروں اس چیز پہ ہمارا یہ خیال ہے اور ہم واضح ہے کہ عوام اب ایک نیا مینڈیٹ چاہتی ہے. نیا مینڈیٹ مانگنا, ایک ارلی الیکشن مانگنا غیر جمہوری بات نہیں ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ بھئی اب آپ کے تقریباً 4 سال ہونے کو ہیں, 5 سال کی ٹرم میں الیکشن جلدی کرا لیں, نئے لوگوں کو موقع دیں. یہ غیر جمہوری نہیں ہے, لیکن اسمبلی ڈیزالو کرنا یا ریزائن کر جانا صرف یہ پریشر کریٹ کرنے کے لیے کہ الیکشن ہو, یا یہ ڈیموکریٹک؟ اب آپ دیکھیں گے, اب آپ دیکھیں نا سیاسی سوچ کیسے چلتی ہے. سیاستدان یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب بہت اٹیک کر رہے تھے پیپل پارٹی کی حکومت کو, اور وہ نواز شریف کی حکومت کو بھی کر رہے تھے پنجاب میں, لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ ایک خلا پیدا ہوئی. عوام ایک نئی حکومت اب چاہتی ہے, اور عمران خان صاحب گین کر رہے تھے. اب آپ نے دیکھا ہے کہ اپوزیشن بھی متحرک ہوئی ہے اور اس نے بھی یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ نیا مینڈیٹ چاہیے, اور اپوزیشن بڑی تیزی سے یہ ڈیمانڈ لے کے اب باہر نکل رہی ہے. اب یہ حربے مل سکتے ہیں عمران خان اور نواز شریف مل سکتے ہیں سر, ان کا کوئی کسی قسم کا اتحاد ہو سکتا ہے محض گورنمنٹ کو ہٹانے کی حد تک کم سے کم؟ دیکھیے میں مستقبل کی پیشن گوئی تو نہیں کر سکتا. سیاست میں اگر نواز شریف اور بے نظیر کا صاحبہ کا اتحاد ہو گیا تھا تو ہر کچھ ہو سکتا ہے. یہ پیشن گوئی کرنا مشکل ہے. اس وقت تو ایسا نظر نہیں آ رہا کہ یہ اتحاد ممکن ہوگا. بہرحال آپ نے بدترین حالات, عوام دیکھیں, میں 4-5 الیکشنز لڑ چکا ہوں دیہاتی علاقوں سے بھی, شہروں سے بھی, اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اس وقت عوام ایک نیا مینڈیٹ چاہتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلا الیکشن جس طرح اینٹی پرویز مشرف الیکشن تھا, اگلا الیکشن جو ہے وہ تیزی سے اینٹی پیپل پارٹی, اینٹی جو کولیشن ہے, اینٹی پیپلز پارٹی یا اینٹی زرداری, کیونکہ مجھے لگتا ہے نواز شریف صاحب کہیں گے ووٹ فار عمران خان از اے ووٹ فار زرداری. میں شخصیات کا احترام کرتا ہوں, میں شخصیات کا نام نہیں لیتا. جو کولیشن ہے, بہرحال ابھی تک تو بڑی زبردست انہوں نے جو ہے شطرنج کھیلی ہوئی ہے, اور میرے خیال سے اگر یہی صورتحال رہی تو میرا نہیں خیال نواز شریف صاحب ان کو نکال پائیں گے. پرویز مشرف صاحب نے اس سے بھی اچھی شطرنج کھیلی تھی جی. میں آپ کو بتاؤں کہ 2009 مطلب انریول ہوتے ہوئے ٹائم نہیں لگتا, یہ بھی بات صحیح ہے آپ کی. پرویز مشرف صاحب 2007 مارچ میں مقبول ترین لیڈر تھے. نواز شریف سے آگے ریٹنگز تھیں, بے نظیر بھٹو صاحبہ سے آگے ریٹنگز تھیں, اور 9 مہینے کے اندر جو ہوا وہ آپ نے دیکھ لیا.
میں حیدر صاحب کی طرف آؤں گا سر. یہ اب حالات کا انہوں نے ذکر کیا, تو آپ کی جو فلپ فلاپ رہی ہے, ٹھیک ہے آپ کی ایک فلسفی میں رکھتا ہوں, کیونکہ ایک تیسری قوت جو ہے وہ اپنی کنسٹیٹوئنٹس کو سیٹسفائی کرنے کا سوچتی ہے پہلے, کیونکہ آپ وزیر اعظم تو دونوں سیناریوز میں نہیں ہو سکتے اس وقت جو آپ کی وقت قوت ہے. تو ٹھیک ہے, آپ جب آپ کو اپنے ڈیمانڈز ملتے ہیں, یعنی کہ آپ اپنی کنسٹیٹوئنسی کو بہتر سرو کرنے کی پوزیشن میں آتے ہیں, آپ واپس آ جاتے ہیں, وہاں سے کچھ کمی بیشی ہوتی ہے, آپ باہر چلے جاتے ہیں. میں آپ کے فلپ فلاپ سے ویسے اتنا نہیں ہوں کہ تیسری قوت کو کرنا پڑتا ہے کبھی, لیکن مجھے یہ ضرور مسئلہ ہے کہ اس میں کہیں اصول بھی ہونے چاہیے. آپ مطلب قیمتوں پہ باہر جاتے ہیں, پھر اور قیمتیں جب بڑھ چکی ہوتی ہیں واپس آ جاتے ہیں, تو کیا آپ کے حکومت کے ساتھ دینے میں ان کی گورننس اور ملک کے حالات کا بھی کوئی دخل ہوگا, یا محض جو وہ آپ کو دے سکتے ہیں اس کا دخل ہوگا؟ پہلے دو باتیں کلیئر کر لیتے ہیں, کیونکہ آپ شاید اس مائنڈ سیٹ سے بات کر رہے تھے کہ یہ زرداری گو موومنٹ ہوگی, اور زرداری صاحب مائنس اور پرائم منسٹر انکلوڈڈ, یہ سیناریو شاید آپ کے خیال میں نواز شریف صاحب مانگ رہے ہیں. مگر جو ہمایوں بھائی کی بات سے بات نکل کر آئی ہے, اس سے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے یہ ایک نئے مینڈیٹ کی بات کر رہے ہیں, ایک نئے الیکشن کی بات کر رہے ہیں. تو یہ بات ابھی تک کلیئر نہیں ہے, یہ ایمبیگوٹی ہے. اگر آپ جیسے آدمی کے ذہن میں ایمبیگوٹی ہے جو کہ ڈیلی معاملات کو اور جو کرنٹ افیئرز ہے اس کے بارے میں پڑھتا لکھتا اور سوچتا رہتا ہے, تو یہ ایمبیگوٹی اس کو کلیئر کرنا چاہیے پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کو, کہ ویدر they don't want زرداری in the government or they don't want People's Party in the government. کیچی سلوگن نا سر, شروع میں تو آپ کو ایک کیچی سلوگن دینا آپ کو تو یہ طے کرنا پڑے گا گو کھلانی گو میں جیز تو تین ہیں, بٹ وہ مزہ نہیں آتا. اب دیکھیں نا, عوام کو اگر آپ انوالو کر رہے ہیں, اگر آپ لوگوں کو سڑکوں پر لانے کی بات کر رہے ہیں, تو ایجنڈا کلیئر ہونا چاہیے نا, پہلی بات ہونا چاہیے. دوسری بات, یہ جو موومنٹ ہے اگر ہم اس کو انالائز کریں, خیبر پختونخوا میں اس موومنٹ کی صورتحال کیا ہوگی؟ کیا ابھی وہاں کسی بھی قسم کی کوئی موومنٹ چلانے کی صورتحال ہے خیبر پختونخوا میں یا نہیں ہے؟ اور اگر ہے بھی تو وہاں کی گورنمنٹ کی ڈائنامکس کیا ہیں, وہاں پر پی ایم ایل این کی ایگزسٹنس کیا ہے؟ ہمایوں اختر صاحب سے لیکن ہم پوچھیں گے کہ مقام صاحب جو ہیں وہ جا رہے ہیں نون لیگ میں یا نہیں. بلوچستان کی صورتحال, وہاں پر کیا صورتحال ہے, وہاں پر کیا اس طرح کی کوئی سچویشن ڈیولپ ہو پائے گی؟ پھر سندھ کو دیکھیں, کیا سندھ میں ایسی کوئی صورتحال ہوگی؟ نواز شریف صاحب محنت کم سے کم انہوں نے شروع کہ ایسی کوئی صورتحال ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں محنت کرنے میں شرجیل میمن صاحب ہنس رہے ہیں اس پھر بات اس تو کے ان سے بعد پوچھنا چاہیے. چوتھی چیز پہ آ جائے, اگر آپ صرف آئسولیٹ کر کے پنجاب میں یہ موومنٹ ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں, تو وہ ایک بہت علیحدہ سیناریو اور بات سینٹرل پنجاب سے ریلا جائے گا, اسلام آباد میں بیٹھے گا, یہاں کراچی میں جو ہے اے این پی, اور آپ کو اگر حکومت چھڑوا دی جائے اسی وقت این موقع پہ پھر کدھر کھڑے ہیں کہہ رہا ہوں کہ اس سچویشن میں جو موجودہ ڈائنامکس پنجاب میٹرز مور سر, یو ہیو ٹو فیس اٹ. بات یہ ہے کہ سینٹرل پنجاب تو ہے, مگر جو سدرن پنجاب میں پی ایم ایل این کی پوزیشن ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اب وہ ایک پتہ جو ناردرن پنجاب میں نئے صوبے کا پتہ کھیلا گیا ہے, وہ جتنا لیٹ اس پر آئے ہیں, کاش وہ پہلے آ جاتے اور وہ اس کو زیادہ بہتر طور پر کیچ کر لیتے. شرجیل میمن صاحب سے ہم یہ تو پوچھیں کہ 2/3 اکثریت کے تو اب قریب آپ ہیں, تو نیا صوبہ بنا ڈالیں, کوئی مومنٹم بنائیں, اس پہ کاؤنٹر کریں. اس گو زرداری گو کو اگر ہم نئے صوبے سے کاؤنٹر کریں آپ اس موومنٹ کو, تو یہ تو ویسے بھی ڈسٹریکٹ ہو جائے گی ان کی. تو اس طرف آپ کے جانے کی کوئی اسٹریٹجی ہے؟ دیکھیں, جہاں تک نئے صوبوں کی بات ہے, نئے صوبے جو ہے وہ انتظامی طور پر ہونے چاہیے, اور وہ یہی تو نواز شریف صاحب کہتے ہیں. حق ہے. نہیں, میں کیا بول رہا ہوں, میں بھی وہی بول رہا ہوں کہ وہاں نہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ ایتھنیسٹی کی بنیاد پہ, سرائی کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ غلط ہے, انتظامی بنیاد پہ ہونا چاہیے. وہ آپ تو ان کی بات کر رہے ہیں. یہ میں بھی بول رہا ہوں انتظامی بنیاد پہ ہونی چاہیے, لیکن وہ جو سمجھ رہے ہیں نواز شریف صاحب, یا سمجھتے سب کچھ ہے لیکن وہ جان بوجھ کے جو رنگ دینا چاہتے ہیں وہ اپنی اس کو بھی پولیٹیسائز کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں کہ یہ ادھر کی عوام کا حق ہے, ان کا فیصلہ ہے, اور وہ فیصلہ جو ہے وہ ان کے احترام سب کو ہونا چاہیے. کہ ادھر آج ڈیبیٹ بھی ہے میمن صاحب, ڈیبیٹ بھی ہے وہاں پہ, یہ واقعی یہ ایشو ہے وہاں پہ, یا آپ ایسی کریٹ کر رہے ہیں نون کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہاں پہ بالکل یہ ایک سیریس ایشو ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ ادھر کی عوام کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے. جتنی ڈیولپمنٹ انہوں نے جی ٹی روڈ پہ اور ایک شہر پہ کی ہے, تو وہاں کے عوام پوچھتے ہیں کہ ہماری طرز زندگی کب بہتر ہوگی, ہمیں کیا حق نہیں ہے کہ ہمارے پاس بھی ڈیولپمنٹ ہو, ہمیں بھی وہ سہولیات ملے. تو وہ وہاں پہ ایک لوکل ایشو ہے, اس کو تو دیکھا جائے گا. لیکن اس وقت جو کرنٹ ایشو
میاں نواز شریف صاحب کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. میں پوچھتا ہوں کہ جس طرح پنجاب میں لوٹ کھسوٹ کا بازار انہوں نے گرم کیا ہوا ہے, اور پنجاب میں جس طرح انہوں نے سستی روٹی کے نام پر اربوں روپے جو ہے وہ ہڑپ کر دی, جس کا کوئی آڈٹ نہیں ہو سکتا, اس سستے تندور کا, سستی روٹی کا کوئی آڈٹ نہیں ہو سکتا. میں تو سلام کرتا ہوں ان کی, کس طرح انہوں نے ماسٹر مائنڈیں اور کرپشن کی انہوں نے ہمیشہ جو ہے پریویس ریکارڈ بھی اس بار توڑ دیے. ڈینگی میں جس طرح کرپشن میں تو اچھا خاصا مقابلہ چلا ہے, لیکن دیکھیں کرپشن میں ان کی بھی بڑی باتیں ہیں, ایسی بات نہیں ہے. لیکن جی بھائی صاحب ایشو یہ ہے کہ آپ ایک بات نوٹ کریں کہ ایک چیف منسٹر, اس کے پاس 16 محکمے ہیں اور سارے اہم محکمے, ایک ہر شخص کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے کہ سر ان کی کیپیسٹی آپ سے زیادہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ وہ چلا لیتے ہیں. بہرحال یہ ایک مینجمنٹ کا ایشو ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میمن صاحب یہ بتائیں ایک جو انٹرسٹنگ ڈائنامک ہے نا سر, وہ میں آپ کی بات لوگ سن چکے ہیں اور اپنا موقف وہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے ان کی گورننس پہ تنقید کی, وہ ساری منسٹریاں انہوں نے ہاک کی ہوئی ہیں, اس سے کس طرح اچھی مینجمنٹ ہو سکتی ہے, یہ آپ کا کہنا ہے. سستی روٹی کا سکینڈل لوگوں کو پتہ ہے. یہ مجھے لیکن بتائیں جو چیز لوگوں کو اس وقت کلیئرلی پتہ نہیں ہے, آپ کے دوست ہیں ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب, اور نظر یہ آ رہا ہے کہ شاید وہ سندھ کی سیاست میں کوئی آگے رول چاہ رہے ہیں. وہ سیاستدانوں سے مل رہے ہیں, وہ جلسے کر رہے ہیں. عموماً کوئی جلسے نہیں کرتا, سیاستدانوں سے نہیں ملتا اگر اس کا ایجنڈا صرف یہ ہو کہ میں ایم کیو ایم کو ایکسپوز کروں گا, یا رحمان ملک کو ایکسپوز کروں گا, یا بابر امان کو ایکسپوز کروں گا. اب تو بہرحال جو ہے وہ اور زیادہ زرداری صاحب کے قریب تر تنقید میں بھی پہنچتے نظر آ رہے ہیں. لیکن ان کو آپ کس طرح, ان کے رول کو کس طرح انالائز کریں گے؟ ایک تو اس میں تھیوری یہ ہے کہ شروع میں تو ایم کیو ایم کو چیک میں رکھنے کے حوالے سے انہوں نے اٹیک کیا, لیکن ایکچولی آگے جا کے اگر کسی بھی طرح سے ان کا کراچی اور بدین اور بیچ کے بلیاری اور بدین کے راستے میں کچھ حلقے بن جاتے ہیں, تو کل کو سندھی سپیکنگ ووٹ سپلٹ ہوگا, اور اس کا نقصان جو ہے وہ ڈائریکٹلی پیپلز پارٹی کو ہوگا. تو اس تھیوری کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ آخر مرزا صاحب اسی طرح اگر چلتے گئے اور یہ نورا کشتی نہیں ہے, تو پھر کل ڈیفینیٹلی یہ ووٹ بینک تو آپ کا ہی ہے نا جو کاٹ سکتے ہیں. وہ بہت ان کی ایک شخصیت میں بھی ایک نظر تو آ رہا ہے کہ ایک سندھی سپیکر کے لیے پل ہے. دیکھیں جی, یہ پرسیپشن آپ کر رہے ہیں, ایک پرسیپشن کی بنیاد پہ بات کریں. پہلی بات یہ کہ ان کی جو بھی رائے ہے وہ ان کی ذاتی رائے ہے, اس رائے کا پاکستان پیپلز پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اب اگر یہ تو آپ کی رٹی ہوئی بات رائے کو ٹھیک ہے نہیں ہے, مان لیا نہیں ہے, مان لیا. Being a spokesman of the government and being a spokesman of the party, it is my responsibility to clear the situation. اور سچویشن یہی ہے کہ وہ ان کی ذاتی رائے ہے, اور وہ اگر انہوں نے ساری چیزوں سے ریزائن کر اگر کوئی وہ اپنی رائے رکھتے ہیں تو وہ ان کو پورا حق ہے. ملک میں جمہوریت, ہر ایک شخص کو اپنی جمہوریت میں اپنے رائے حق دینے کا حق ہے. میں نے اس پہ اعتراض نہیں کیا کہ وہ اپنی رائے رکھتے ہیں, میں تو اینالائز کرنا چاہ رہا ہوں اور آپ سے رائے مانگ رہا ہوں. جہاں تک نہیں, آپ کی جو دوسری بات ووٹوں کے حساب سے ہے, تو سندھ کے عوام کا ووٹ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے, اور جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت جہاں پر ووٹ جس کو امیدوار کھڑا کرے گی یا جس کو ووٹ کے لیے کہے گی وہ اس کو ہی ووٹ. اچھا, آپ مرزا صاحب کے بیٹے حسنین میں غالباً ان کا نام ہے, ان کو بائی الیکشن کا ٹکٹ دے رہے ہیں؟ دیکھیں جی, یہ چیز پارٹی, میں کوئی اتھارٹی نہیں ہوں کسی کو ٹکٹ دینے کا یا نہیں دینے کا. وہ پارٹی کی لیڈرشپ کا یہ فیصلہ ہوگا. انہوں نے اپلائی کیا تو پارٹی کی لیڈرشپ جو فیصلہ کرے گی وہ فیصلہ ہوگا. اچھا, ہمایوں اختر صاحب آپ بتائیے, ذوالفقار مرزا صاحب کے حوالے سے یہ بھی افواہیں گردش کرتی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ نواز شریف لیڈ کوalition جو گرینڈ اپوزیشن الائنس کا بنتا ہے اس میں شاید ان کو ٹیپ کیا جائے, کیونکہ لگتا یہی ہے کہ نواز شریف ہیز میڈ اے ڈیسیژن, ہی وانٹس ٹو اپوز دی ایم کیو ایم اینڈ گو فار دا سندھی نیشنلسٹ. اینڈ اگر اس سینٹیمنٹ کی ترجمانی مرزا صاحب بھی کرتے ہیں آج, تو ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پھر وہاں پہ بھی کوئی جو ہے بات بن جائے ان کی نواز شریف صاحب سے, ایک اسٹریٹجک الائنس ہو جائے. کیا آپ اس کی پاسبلٹی دیکھتے ہیں؟ جی, میں اس پہ ابھی آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں. ایک بات ضرور کہوں گا کہ ہمیں اس ملک میں ایک رواج قائم کرنا چاہیے کہ الیجڈ کرپشن سکینڈلز پہ ہم ورڈکٹس نہ دے دیا کریں. بہت چیزیں سننے میں آتی ہیں, وفاقی حکومت کی بھی, صوبائی حکومتوں کی بھی, پنجاب حکومت کی بھی کچھ آتی ہیں, زیادہ وفاق کی آتی ہیں, لیکن سیاستدانوں کو یہ اصول ضرور اپنانا چاہیے کہ جب تک ایک کرپشن کا سکینڈل کسی عدالت میں ثابت نہ ہو جائے
تو ہم نہیں سر، اس پہ میری بھی آپ رائے پھر مجھے اجازت دیں. دیکھیں سر، ایک آپ کی بات بالکل درست ہے. میں ذرا اس پہ اپنی نہیں لیکن پہلے میں اس پہ رائے آپ اپنی دے دوں ذرا کہ دیکھیں، کیونکہ میرا روز ہائی کورٹ جانا ہے، میں وکیل ہوں. اب دیکھیں آپ کی بات اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، ان اے کورٹ آف لا بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ جب تک کوئی کرمنل آفینس نہ پروو کر دیا جا چکا ہو، a person and accused is innocent until proven guilty. بٹ ہم یہاں پہ بات عدالت کی نہیں کر رہے. نہیں سر، یہ عدالت کا بیسس ہے، لیکن سیاست میں پرسپشن پہ باتیں ہوتی ہیں. ہم انتظار نہیں کر سکتے 10 سال. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کسی کو مجرم قرار دے دیں، لیکن سیاست میں پرسپشن پہ ایکیوزیشنز ہوتے ہیں. اگر آپ دیکھیے پھر آپ پرسپشن تو پھر کسی بات پہ بھی قائم ہو جائے، پرسپشن آج کل جلدی قائم ہو جاتے ہیں میڈیا کی وجہ سے. یہ بھی بات صحیح ہے، اصول اگر یہ بھی اپنائیں بات تو اس صحیح میں ہے. بہتری ہوگی. دوسری میں گزارش کرنا چاہتا تھا کہ ریجنل ان ایکوالٹیز نہیں ہونی چاہیے اس ملک میں، اور شاید پنجاب میں ہیں، ساؤتھ پنجاب میں لوگ اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں. لیکن ہمارے دور میں جتنی ڈیولپمنٹ حیدر بھائی تشریف رکھتے ہیں، جتنی ڈیولپمنٹ کراچی میں ہوئی وہ مثالی ڈیولپمنٹ ہوئی. اس میں ایم کیو ایم کا بھی بڑا کردار تھا اور اس وقت کی حکومت کا بھی ایک کردار تھا. رہی بات اب ذوالفقار مرزا صاحب کی، مجھے یہ محسوس ہوتا ہے، اور ابھی بھی کوئی چھٹی حص یہی کہتی ہے کہ یہ سب بعد میں مرزا صاحب اور باقی ان کے ساتھی اکٹھے ہو جائیں گے. یہ پٹاروں کے جو گینگ ہے یہ بڑے مضبوط ان کے روابط ہوتے ہیں، کیڈٹ کالجز کے اپنے جو پرانے دوست ہوتے ہیں. لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ مرزا صاحب کی کچھ ذرا لیڈری بنی ہے، اور جو انیشل تھوڑی بہت آپس میں ناراضگی ضرور ہوگی، لیکن اب کچھ لیڈری کا مزہ چکھنے کے بعد کچھ جو آپس میں ناراضگیاں بڑھتی جا رہی ہیں. اب دیکھیے زرداری صاحب بھی بڑا ماہر ہیں ساتھیوں کو واپس لانے کے. ایم کیو ایم آپ کے سامنے بیٹھی ہے، جس طریقے سے وہ منا کے ہمیشہ بار بار لے آتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ مرزا صاحب کو زرداری صاحب منا کے واپس لے آتے ہیں کہ مرزا صاحب سندھ میں. تو یعنی نون لیگ کا کوئی اتحاد آپ نہیں دیکھ رہے مرزا صاحب کے ساتھ؟ آپ اپنی لائک مائنڈڈ گروپ اور نون لیگ کی جو اپوزیشن الائنس ہے اس کے ساتھ مرزا صاحب کا سندھ میں رول نہیں دیکھ رہے آپ پھر؟ دیکھیے ابھی تک تو مرزا صاحب ایک سر یہی تو مسئلہ ہے. حیدر عباس رضوی سے میں پوچھوں گا سر، ابھی تک نو ون کلیئرلی نوز، سب کو یہ 3 سیناریوز میں شکوک و شبہات ہیں کہ کیا مرزا صاحب زرداری صاحب کے کہنے پہ یہ کر رہے ہیں، کیا وہ ISI کے کہنے پہ یہ کر رہے ہیں، کیا وہ خود سے کھڑے ہو گئے ہیں. اب اگر ان کی بات درست ہے ہمایوں اختر صاحب کی اور زرداری صاحب سے ہی وہ ملے ہوئے ہیں، تو پھر آپ کی یہ موو واپس حکومت میں جانا، آپ بھی ایک بڑی شعور رکھتے ہیں، بڑی منجھی ہوئی سیاسی جماعت ہیں، 30 سال سے تو ڈیفینیٹلی بہت ایکٹیو ہیں، تو آپ نے بھی تو سوچا ہوگا. آپ کا کیا خیال ہے، مرزا صاحب کسی سے ملے میں کسی کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں یا یہ ان کا میورکنس ہے؟ دیکھیے پہلے ہم اور خاص طور پر میں یہ سمجھتا تھا، بڑی کینڈیڈ بات کروں گا، کہ شاید یہ ایک ملی بھگت ہے اور نورا کشتی، اور شاید پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ پیچھے سے ان کو سپورٹ کر رہے ہوں، اور سچویشن جو ہے وہ ایم کیو ایم کو بیک فٹ پہ رکھنے کی اسٹریٹجی ہے ان کی. اچھا، جہاں تک مرزا صاحب نے ایم کیو ایم کو بیک فٹ پہ رکھنے کی اسٹریٹجی پہ کام کیا وہ تو سمجھ میں آتی تھی، مگر اب جو اپنی ہی پارٹی کو وہ توڑ رہے ہیں، اور کچھ سیریس جیسے حسنین مرزا کے حوالے سے جو بات آ رہی ہے کہ ذوالفقار مرزا صاحب یہ فرماتے ہیں حسنین کے لیے کہ حسنین کو میں پیپلز پارٹی کا ٹکٹ نہیں لینے دوں گا. اب جبکہ مجھے یہ نہیں پتا کہ حسنین نے آیا پیپلز پارٹی کے ٹکٹ کے لیے اپلائی بھی کیا ہے یا نہیں کیا ہے. پیپلز پارٹی کی قیادت تو اس وقت سوچے گی جب حسنین اپلائی کریں گے، اور حسنین مجھے نہیں لگتا کہ اپنے والد صاحب کے کنسنٹ کے علاوہ وہ اپلائی بھی کر سکیں. تو اگر تو حسنین اپلائی نہیں کرتے تو پھر ذوالفقار مرزا صاحب شاید حسنین کو لڑانے کی بات کریں. تو جب حسنین کو لڑائیں گے تو یہ کلیئر ہوگا. اور جس طریقے سے وہ پیپلز پارٹی کو اسٹرائک کر رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. 40 سال سے زرداری صاحب کی دوستی ہے ان کے ساتھ، اور ان کے پاس آج جو کچھ بھی ہے وہ پیپلز پارٹی اور کہہ لینے کی اجازت دیجیے کہ وہ خود کہتے ہیں کہ زرداری صاحب کا دیا ہوا ہے. تو جو ایسی صورتحال میں ان کا اتنا فرنٹ فٹ پہ آنا اور ان کے پاس وہ تمام ڈیٹیلز کا بھی موجود ہونا، کچھ ایسی لیکس کا بھی موجود ہونا جو شاید مختلف پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس ہی شاید ہوں، کہیں وہ وہی اس کو ریکارڈ کر سکتے ہوں، اگر وہ ساری چیزیں ان کو مل رہی ہیں. How do you explain that? تو اب دیکھیے وقت کرتا ہے پرورش برسوں. نہیں لیکن یہ تو obvious بات ہے، آپ کا اشارہ یہ ہے کہ ایجنسی کے کچھ ایلیمنٹس ان کے ساتھ ملے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ان کے ساتھ ہوں
اور یہ میں نہیں کہہ رہا کہ شاید کوئی پوری ایجنسی ملی ہو سکتا ہے کہ ان کے کچھ ہاکس ہوں جو کہ ان کو انفارمیشن لیک کر رہے ہوں. حیدر وحید کی اور حیدر عباس رضوی کی اگر کوئی گفتگو ہے ٹیلی فون کے اوپر اور اگر وہ ان کے پاس ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کسی ایسی ایجنسی کے کسی ایک آدمی نے دی ہے جس کے پاس یہ ساری مجھے معلومات حیدر ہیں. صاحب یہ بتائیں کہ یہ ایک ایسا فنومینا کیوں ہے ہماری میڈیا اور ہماری عوام میں کہ جن لوگوں کے پاس ایک سیٹ بھی نہیں ہے ان میں اتنا انٹرسٹ لیا جاتا ہے. مشرف صاحب بڑی ریٹنگز لاتے ہیں ٹی وی پہ, آئی ایم شاک ٹو نو. عمران خان صاحب وہ بھی ریٹنگز لاتے ہیں, شیخ رشید احمد صاحب وہ بھی بڑی ریٹنگز لاتے ہیں, اور اب ذوالفقار مرزا صاحب. یہ کیا فنومینا ہے؟ دیکھیے آپ آج کا جو میڈیا ہے وہ سنسنی پہ چل رہا ہے. آج آپ میڈیا سے ریٹنگ فنومینا آؤٹ کر دیں, کیونکہ آپ کو جو اشتہارات مل رہے ہیں وہ تو مجھے ہمایوں بھائی سے لڑا کر یا شرجیل سے لڑا کر, آج کسی کو کسی سے نہیں لڑایا. نہیں میں ایک مثال دے رہا ہوں, میں مثال دے رہا ہوں کہ شرجیل نے مجھے کچھ کہہ دیا, میں نے حیدر وحید کو کچھ کہہ دیا, تو جب گرما گرمی ہوتی ہے تو لوگ چینل فلپ کرتے کرتے رکتے ہیں, اس پر آپ کی ریٹنگز آتی ہیں. میں نے ویسے ایک بات جلدی سے میں بول دوں کہ اس ہفتے میں نے پورا سوچا تھا کہ لڑائی نہیں بھائی میں حیدر وحید کا نام لے کر نہیں کہہ رہا, شو پہ میں بتا رہا ہوں حیدر وحید کا نام لے حنیف کر نہیں کہہ رہا عباسی صاحب اور آپ کی پارٹی کے ہی جو ہے. دیکھیے میں تو ہر اینکر کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں, میں تو ہر اینکر کے ساتھ پروگرام کرتا ہوں. وہ جب پروگرام ختم ہوتا ہے تو اس میں ہی بات, یار حیدر بھائی آج کچھ مزہ نہیں آیا. اب یہ والا جو مزے والا سینس ہے نا, جب تک یہ پروگراموں سے نکلے گا نا, آپ شرجیل میمن کو کچھ کہیں, کچھ مزہ پیدا کریں شو میں. نہیں میں تو شرجیل کو کبھی بھی کچھ بھی کہہ سکتا ہوں, از لائک اے ینگر بردر ٹو می, میں تو کچھ بھی کہہ سکتا ہوں. آپ تو ذوالفقار مرزا صاحب کے بھائی ہو گئے پھر, کیونکہ شرجیل میمن صاحب ان کے بھی بھائی ہیں اور وہ پھر آپ کے بھی بھائی ہیں. میں یہ کہنے پہ اکتفا کر سکتا ہوں کہ ذوالفقار مرزا صاحب کی جو زوجہ ہیں وہ میری بہن ضرور ہے, اور وہ میری جو ہے وہ اسپیکر ہیں, اور اس سے پہلے بھی جب وہ اسپیکر نہیں ڈگنیفائیڈ رول ان کا رہا, جو اسپیکر نہیں تھی تب بھی وہ بڑی ڈیسنٹ اور ڈگنیفائیڈ کرٹیسائز کرتے ہیں ذوالفقار مرزا صاحب کو اور وہ اسپیکر ہوتی ہیں, تو کیا اس وقت ڈائنامک ہوتا ہے؟ کیا آپ ان کو ایک, کیونکہ دیکھیں پاکستان میں ایک بدقسمتی سے ایک پرسیپشن ہے کہ یار ان کی بیوی ہیں تو ان کو جیسے کہ ایک الگ فرد نہیں, ایک اسپیکر نہیں, تھرڈ ان لائن فار پریزیڈنسی نہیں, بلکہ ذوالفقار مرزا صاحب کی زوجہ کی طور پہ دیکھا جاتا ہے. میں تو جب یہ صورتحال ہوئی تھی I went to her chamber, اور میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ میری بہن ہیں, and I am the deputy parliamentary leader, rest assured کہ آپ کے خلاف ایک بات بھی ہم اس سبجیکٹ کو لے کر نہیں کریں گے. آپ میری بہن تھیں, ہیں اور رہیں گی. جو اختلافات ہیں وہ سیاسی لیول کے اختلافات ہیں, جو ایکیوزیشن ہے وہ اپنی جگہ پر ہیں, مگر اس کا پرسنالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور آپ بہن ہیں, آپ نے ہمیشہ ہاؤس کو بڑے اچھے طریقے سے چلایا ہے. یہ پاکستان کے لیے بھی اچھا ہے کہ لوگوں میں یہ شعور پیدا ہو کہ بھئی فہمیدہ مرزا صاحبہ جو ہیں وہ ایک الگ انسان بھی ہیں, وہ اسپیکر آف دی نیشنل اسمبلی ہیں. بے شک وہ بیگم ہیں اور اچھی بات ہے کہ ہیں, ذوالفقار مرزا صاحب کی بیگم ہیں, میری بہن ہیں, مگر وہ اسپیکر نیشنل اسمبلی بھی ہیں. سے یہ چیخا جا رہا ہے. آپ نے ایڈورٹائزمنٹس کی بات کی تھی تو انہی کی طرف ہمیں جانا ہوگا, لیکن ہم واقع شرجیل میمن صاحب, ہمایوں اختر صاحب اور حیدر عباس رضوی سے بات کریں گے کہ یہ گو زرداری گو کی تحریک کیا کامیاب ہو سکتی ہے یا نہیں, آفٹر دی بریک.